معصوم فرشتے کے نانا کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے واقعے نے دل دہلا دیے، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان، کہا یہ واقعہ ماورائے عدالت قتل کے زمرے میں آتا ہے، کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا انسانی تقاضا ہے، بھارت مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کر رہا ہے، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو اس تمام صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ پائلٹس کی مشتبہ ڈگریوں کے معاملے پر وفاقی کابینہ میں بھونچال، معاملے سے بدنامی اور جگہ سائی ہوئی، کابینہ ارکان برس پڑے، مسئلہ بہتر طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا، شاہ محمود قریشی کا اظہار خیال۔ اسد عمر نے کہا حساس معاملے کو فہم و فراست سے دیکھا جائے، وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی وضاحتیں، وزیر اعظم نے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی، کابینہ کو متحد ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہدایت۔ حکومت آصف زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے، بلاول بھٹو کا لاہور پہنچتے ہی حکومت پر بڑا الزام، وزیر اعظم عمران خان کو ایک بار پھر مباحثے کا چیلنج، بولے وزیر اعظم بتائیں سلائی مشین سے اربوں روپے کیسے بنے، پیپلز پارٹی NRO نہیں چاہتی، مقدمات ثابت کریں اور سزا دیں، عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں، وہ صرف ٹویٹر اور فیس بک کے وزیر اعظم ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کا رویہ بھی جانبدار قرار۔ -1 اپوزیشن کی ذہنی اختراع ہے، PTI عمران خان کی وجہ سے ہے، پوری پارٹی اور اتحادی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، وزیر اطلاع شبلی فراز کا مخالفین کو پیغام، اگر 7-8 لوگوں کو NRO مل جائے تو اپوزیشن وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وزیر اعظم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپوزیشن والے ذاتی مفاد کے لیے اکٹھے ہوں گے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سیاسی بھرتیوں سے اداروں کو تباہ کر دیا۔ بلاول زرداری اینڈ کمپنی، عمران خان پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، پیپلز پارٹی سر سے پاؤں تک اقربا پروری اور کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے، وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا رد عمل، کہا BCO JITs کی رپورٹیں زرداری خاندان کی سیاہ کاریوں اور کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے، طالبان کا قیام بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ اور نصیر اللہ بابر کی وزارت داخلہ کے دور میں عمل میں لایا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی 78 روپے 33 پیسے فی کلو کے حساب سے مہنگی چینی کی خریداری، چینی اٹھانے کے لیے پرچیز آرڈر جاری کر دیے گئے، حکومتی ایکس ملز ریٹ کے مقابلے میں 6 روپے 33 پیسے فی کلو مہنگی چینی خریدی گئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کا CPO کا دورہ، اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ناکام بنانے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش، بہادر اہلکاروں کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تعریفی پیغام بھی پہنچا دیا، پولیس اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئی، کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیل زاد کی ملاقات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے پر اظہار افسوس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی کی تعریف، خطے کی صورتحال افغان امن عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ بھارتی فوج کی LOC پر دہشت گردی جاری، گزشتہ رات LOC کے لیپا سیکٹر پر آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری، ایک نوجوان شہید، پاک فوج کا بھارتی فوج کو مؤثر جواب، بھارتی سفارتی اہلکار کی دفتر خارجہ طلبی، امن دشمن اقدامات سے باز رہنے کی وارننگ۔ یورپی یونین کی PIA کو 3 جولائی تک آپریشن کی اجازت، سیکریٹری خارجہ کا تمام یورپین سفیروں سے ہنگامی رابطہ، ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ اور سفیر متعلقہ حکام سے رابطے میں ہیں، جعلی ڈگریوں کی بازگشت کے بعد UAE کی سول ایویشن کا بھی پاکستانی حکام کو خط، UAE میں کام کرنے والے 50 پاکستانی پائلٹس اور 4 افسران کی جانچ پڑتال کا مطالبہ۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر ہوابازی غلام سرور کو برطرف کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر کے بیان سے ملک کا نقصان ہوا تو ایکشن لینا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ عدالت کسی بھی طرح سے احتساب کے آئینی طریقہ کار میں مداخلت نہیں چاہتی۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ کا تحریری فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بھی جماعت اسلامی کی درخواست مسترد۔ پیپلز پارٹی کا وزیر ہوابازی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ نفیسہ شاہ نے کہا غیر ذمہ دار قیادت ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ غلام سرور خان نے پی آئی اے کو دنیا بھر میں بدنام کر دیا۔ یورپی یونین کی پابندی بھی انہی کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا شاخسانہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی متنازع ہو گئے ہیں، ان کے خلاف جلد تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ محترمہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جعلی پائلٹوں کے خلاف کارروائی کرنا ملک کی بدنامی کا باعث ہے۔ انہیں غم ہے دراصل کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کرتوت مزید سامنے آئیں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا جواب، کہا ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے بیان میں جعلی ڈگریوں اور لائسنسوں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہر برے کام کا کھرا پی 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 یا نون لیگ کی طرف ہی جاتا ہے۔ سندھ ریونیو بورڈ کی مثالی کارکردگی۔ ایس آر بی کو 1 کھرب کی سیلز ٹیکس وصولی کا بڑا ہدف حاصل۔ کرونا وبا کے باوجود ایس آر بی نے بڑا ہدف حاصل کر لیا۔ سیلز ٹیکس کی وصولی میں 5.6% کا ریکارڈ اضافہ۔ راولپنڈی کی اینٹی ڈرگ کورٹ نے حنیف عباسی کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی درخواستیں منظور کر لیں۔ 2018 میں ایفیڈرین کیس کے بعد حنیف عباسی کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے تھے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 91 افراد جاں بحق، 4133 نئے رپورٹ کیس۔ پنجاب اور بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع۔ شادی ہال، تعلیمی ادارے اور ریسٹورانٹس بند رہیں گے۔ ہوم ڈیلیوری رات 11 بجے تک، دکانیں شام 7 بجے بند ہوں گی۔ وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان میں کورونا سیفٹی سامان عالمی معیار کے مطابق بن رہا ہے۔ اب ہم $100 ملین کے میڈیکل آلات ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ جب کورونا آیا تو اس وقت ہم میڈیکل آلات نہیں بنا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ڈاؤ یونیورسٹی کے 50 بستروں پر مشتمل کورونا وائرس ڈیزیز اسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر سٹاف مقرر کر کے اسپتال میں مریضوں کا علاج شروع کیا جائے۔ کورونا کے ٹیسٹ کی سہولت بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی ملاقات۔ بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ اور صوبوں کے درمیان تعلقات بڑھانے کے اقدامات پر اتفاق۔ عثمان بزار کہتے ہیں ترقی اور خوشحالی کے سفر میں دونوں صوبے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں گے۔ دونوں وزراء اعلیٰ کی کورونا سے شہید ہونے والے بریگیڈیئر حسن افضال کے خاندان سے اظہار تعزیت۔ اور سندھ میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ دادو موہنجوداڑو میں پارا 47، لاڑکانہ میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں پارا 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو کر نیچے آیا۔ تیل ملنے کے باوجود کیل ایکٹیک شہریوں کا تیل نکالنے میں مصروف۔ بھاری بھرکم بلوں کے باوجود شہر کے کئی علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ جاری۔ شہر قائد میں بجلی کی آنکھ مچولی کے باعث پانی کا بحران بھی سنگین۔ معصوم فرشتے کے نانا کو گولیوں سے بھون ڈالنے کے واقعے نے دل دہلا دیے۔ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان، کہا یہ واقعہ ماورائے عدالت قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا انسانی تقاضا ہے۔
بھارت مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو اس تمام صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ پائلٹس کی مشتبہ ڈگریوں کے معاملے پر وفاقی کابینہ میں بھونچال، معاملے سے بدنامی اور جگہ سائی ہوئی، کابینہ ارکان برس پڑے، مسئلہ بہتر طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا، شاہ محمد قریشی کا اظہار خیال۔ اسد عمر نے کہا حساس معاملے کو فہم و فراست سے دیکھا جائے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی وضاحتیں، وزیر اعظم نے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی، کابینہ کو متحد ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہدایت۔ حکومت آصف زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے، بلاول بھٹو کا لاہور پہنچتے ہی حکومت پر بڑا الزام، وزیر اعظم عمران خان کو ایک بار پھر مباحثے کا چیلنج، بولے وزیر اعظم بتائیں سلائی مشین سے اربوں روپے کیسے بنے، پیپلز پارٹی NRO نہیں چاہتی، مقدمات ثابت کریں اور سزا دیں۔ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں، وہ صرف ٹویٹر اور فیس بک کے وزیر اعظم ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا رویہ بھی جانبدار قرار۔ -1 اپوزیشن کی ذہنی اختراع ہے، PTI عمران خان کی وجہ سے ہے، پوری پارٹی اور اتحادی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کا مخالفین کو پیغام، اگر 7-8 لوگوں کو NRO مل جائے تو اپوزیشن وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وزیر اعظم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپوزیشن والے ذاتی مفاد کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سیاسی بھرتیوں سے اداروں کو تباہ کر دیا۔ بلاول زرداری اینڈ کمپنی، عمران خان پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، پیپلز پارٹی سر سے پاؤں تک اقربا پروری اور کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا رد عمل، کہا BCO JITs کی رپورٹیں زرداری خاندان کی سیاہ کاریوں اور کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ طالبان کا قیام بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ اور نصیر اللہ بابر کی وزارت داخلہ کے دور میں عمل میں لایا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی 78 روپے 33 پیسے فی کلو کے حساب سے مہنگی چینی کی خریداری، چینی اٹھانے کے لیے پرچیز آرڈر جاری کر دیے گئے۔ حکومتی ایکس ملز ریٹ کے مقابلے میں 6 روپے 33 پیسے فی کلو مہنگی چینی خریدی گئی۔ بنانے والے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش، بہادر اہلکاروں کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تعریفی پیغام بھی پہنچا دیا۔ پولیس اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں، کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیل زاد کی ملاقات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے پر اظہار افسوس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی کی تعریف، خطے کی صورتحال افغان امن عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ بھارتی فوج کی LOC پر دہشت گردی جاری، گزشتہ رات LOC کے لیپا سیکٹر پر آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری، ایک نوجوان شہید، پاک فوج کا بھارتی فوج کو مؤثر جواب، بھارتی سفارتی اہلکار کی دفتر خارجہ طلبی، امن دشمن اقدامات سے باز رہنے کی وارننگ۔ یورپی یونین کی PIA کو 3 جولائی تک آپریشن کی اجازت، سیکریٹری خارجہ کا تمام یورپین سفیروں سے ہنگامی رابطہ، ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ اور سفیر متعلقہ حکام سے رابطے میں ہیں۔ جعلی ڈگریوں کی بازگشت کے بعد UAE کی سول ایویشن کا بھی پاکستانی حکام کو خط، UAE میں کام کرنے والے 50 پاکستانی پائلٹس اور 4 افسران کی جانچ پڑتال کا مطالبہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر ہوابازی غلام سرور کو برطرف کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر کے بیان سے ملک کا نقصان ہوا تو ایکشن لینا وزیر اعظم کا اختیار ہے، عدالت کسی بھی طرح سے احتساب کے آئینی طریقہ کار میں مداخلت نہیں چاہتی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا تحریری فیصلہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بھی جماعت اسلامی کی درخواست مسترد۔
پیپلز پارٹی کا وزیر ہوابازی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ نفیسہ شاہ نے کہا غیر ذمہ دار قیادت ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ غلام سرور خان نے پی آئی اے کو دنیا بھر میں بدنام کر دیا۔ یورپی یونین کی پابندی بھی انہی کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا شاخسانہ ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی متنازع ہو گئے ہیں، ان کے خلاف جلد تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ محترمہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جعلی پائلٹوں کے خلاف کارروائی کرنا ملک کی بدنامی کا باعث ہے۔ انہیں غم ہے دراصل کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کرتوت مزید سامنے آئیں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا جواب، کہا ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے بیان میں جعلی ڈگریوں اور لائسنسوں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہر برے کام کا کھرا پی 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 یا نون لیگ کی طرف ہی جاتا ہے۔ سندھ ریونیو بورڈ کی مثالی کارکردگی، ایس آر بی کو 1 کھرب کی سیلز ٹیکس وصولی کا بڑا ہدف حاصل۔ کرونا وبا کے باوجود ایس آر بی نے بڑا ہدف حاصل کر لیا۔ سیلز ٹیکس کی وصولی میں 5.6% کا ریکارڈ اضافہ۔ راولپنڈی کی اینٹی ڈرگ کورٹ نے حنیف عباسی کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی درخواستیں منظور کر لیں۔ 2018 میں ایفیڈرین کیس کے بعد حنیف عباسی کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے تھے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 91 افراد جاں بحق، 4133 نئے رپورٹ کیس۔ پنجاب اور بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع۔ شادی ہال، تعلیمی ادارے اور ریسٹورانٹس بند رہیں گے۔ ہوم ڈیلیوری رات 11 بجے تک، دکانیں شام 7 بجے بند ہوں گی۔ وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان میں کورونا سیفٹی سامان عالمی معیار کے مطابق بن رہا ہے۔ اب ہم $100 ملین کے میڈیکل آلات ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ جب کورونا آیا تو اس وقت ہم میڈیکل آلات نہیں بنا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ڈاؤ یونیورسٹی کے 50 بستروں پر مشتمل کرونا وائرس ڈیزیز اسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر سٹاف مقرر کر کے اسپتال میں مریضوں کا علاج شروع کیا جائے۔ کورونا کے ٹیسٹ کی سہولت بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی ملاقات۔ بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ اور صوبوں کے درمیان تعلقات بڑھانے کے اقدامات پر اتفاق۔ عثمان بزار کہتے ہیں ترقی اور خوشحالی کے سفر میں دونوں صوبے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں گے۔ دونوں وزراء اعلیٰ کی کورونا سے شہید ہونے والے بریگیڈیئر حسن افضال کے خاندان سے اظہار تعزیت۔